اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض آیات للموقنین، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ سورہ ذاریات کی 20ویں آیت ہے۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کا تذکرہ فرما رہے تھے جو جنت میں جانے کے قابل بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ ان کے تعلق سے فرمایا گیا وہ متقی اور محسن ہیں۔ متقی وہ ہے جو اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، انہیں فکر آخرت ان کے پاس ہمیشہ غالب رہتا ہے، ہمیشہ آخرت کی فکر میں وہ اپنے آپ کو لگا کر رکھتے ہیں، اور نیکوکار لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے اوصاف کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیتوں میں کیا تھا کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حق بندگی ادا کرنے کے باوجود بھی ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی استغفار کرتے رہتے ہیں، رات کی ساتوں میں اٹھ کر کبھی بھی اتراتے نہیں اور فخر نہیں کرتے اپنے اعمال پر، اور اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو احسان سمجھ کر نہیں دیتے، بلکہ اس کو یہ سمجھ کر دیتے ہیں کہ وہ ان کا حق ہے اور یہ ہمارا فرض ہے۔ ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے ان کو کچھ دینے کے بعد، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں انکساری کے ساتھ کہ قبولیت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ یہ تمام اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان کے بتائے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنایا۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور پھر اس آیت میں بھی جو ہے انہی لوگوں سے خطاب ہے کہ یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تفسیر مظہری میں موقنین کو جو ہے متقین سے مراد لیا ہے، یعنی جو متقین ہیں وہ موقنین ہیں۔ موقنین کا مطلب یہی ہے کہ یقین کرنے والے، وہ لوگ بڑے یقین کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس زمین و آسمان میں، کائنات میں پوری قدرت کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے آنکھیں کھول کر تو پھر اس کو بہت سی نشانیاں قدرت کی نظر آ سکتی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ زمین میں خود اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ زمین کے جو نباتات ہیں، بے شمار نباتات، ہزاروں اقسام کے انواع اقسام کے اشجار ہیں، باغات ہیں، اس میں جو ہے کیسے کیسے جھاڑ درخت لگتے ہیں اور کیسے کیسے رنگ و بو کے اور ذائقے کے الگ الگ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اگا دی ہیں۔ پھر اس کا مزاج الگ، اس کا مزہ الگ، اس کے اوصاف الگ، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اس میں یعنی پانی کے جو ذخائر اللہ تعالیٰ نے مختلف پانی کے ذخائر رکھے ہیں، میٹھا پانی بھی ہے اس میں، کھارا پانی بھی ہے اور دیگر بھی ہے، چشمے ہیں، نہریں ہیں، ندیاں ہیں، سمندر ہیں، یہ سارے کے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے لیے کیے ہیں۔ اور پھر مختلف قسم کے حیوانات اور جانور اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں، خشکی کے بھی جانور ہیں اس میں، پانی میں تری میں رہنے والے بھی ہیں، فضاؤں میں رہنے والے پرندے بھی ہیں، ہزاروں لاکھوں قسم کے یعنی جانوروں کو اور جو ہے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے۔ یہ سب کے سب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کوئی اس میں دیکھنا چاہے تو یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ہستی ہے اس کے پیچھے کیا کار فرما جو یہ سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ کوئی اگر تعصب نہ رکھے اور کھلے دل سے اس کے بارے میں غور و فکر کرے اور قدرت کی مصنوعات کے بارے میں دیکھے تو پھر اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ سارے کا سارا کارخانہ حیات اور کائنات ایسے ہی اپنے آپ وجود میں نہیں آ گیا ہے، بلکہ اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور ایک قدرت کی ذات ہے جو اس کے پیچھے جو ہے اس کو چلا رہی ہو، اس کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ ذات یعنی اس سے عاجز نہیں ہے کہ اس کو ایک بار پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی۔ جو آخرت کا یقین جو دل میں لانے کے لیے جو مختلف انداز میں مختلف مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ یعنی سمجھانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ دیکھو اس کو کس نے پیدا کیا، یہ تمام چیزیں جو تم استعمال کر رہے ہو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں،
جب اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور تم کو اس نے عطا فرمایا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے بارے میں تم سے سوال و جواب بھی ہوگا، اور وہ قدرت رکھتا ہے اور وہ عاجز نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے اس کو ختم کر کے پھر سے دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا تم سوجھ بوجھ سے کام نہ لوگے؟ یعنی زیادہ دور جانے کی بھی تم کو ضرورت نہیں ہے، کائنات میں تو بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن تم اپنے وجود میں بھی غور و فکر کر سکتی ہو، تم اپنی ذات میں غور و فکر کر سکتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسا وجود بخشا، تم کہاں سے کہاں آ گئے، ایک حقیر پانی کے خطرے سے ناپاک، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے بہترین انسانی پیکر تراش کر کے تم کو دنیا میں پہنچا دیا، تمہاری ماں کے پیٹ میں جو ہے 3 اندھیریوں کے اندر، اور جو ہے کیسے اندھیرے میں انہیں رکھ کر تم کو بنایا، تمہیں جو ہے تمہاری نوک پلک سنوارے اور تم کو بہترین انہیں خد و خال دیا، تمہاری جو ہے بہترین جسم عطا فرمایا اور بہترین نفس جو ہے، ایسے حیرت انگیز کمالات جو تم میں رکھ دیے گئے ہیں، یہ تمام چیزیں تم کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں شاندار طریقے سے تمہارا وجود لے کر آیا اور اس کی تخلیق فرمائی، اور پھر یہاں پر لاتے لاتے تم کو ایسے بہترین مشینیں تمہارے اندر نصب کر دیے کہ تم یعنی دیکھتے بھالتے اور سنتے سمجھتے انسان بن گئے، اور تم کو کیسی کیسی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم نے اکرام بخشا بنی اسرائیل کو، بنی آدم کو، یعنی آدم کی اولاد کو ہم نے اکرام بخشا ساری مخلوقات کے مقابلے میں، اس میں خشکی اور تری کی ان کو سواریاں بھی عطا فرمائی اور رزق بہترین طیب اور پاک رزق ان کو عطا فرمایا، اس طریقے سے اس کو اشرف المخلوقات افضل المخلوقات بنایا، کس وجہ سے؟ یعنی اس میں جو عقل میں ممتاز کر دیا اللہ تعالیٰ نے، دیگر یعنی جو مخلوقات ہیں اس کے مقابلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا، احساسات اور جذبات عطا فرمائے، سمجھ بوجھ عطا فرمائی، اس کو حافظہ عطا فرمایا، اس کو زبان عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی تاکہ وہ اپنا مافی الضمیر کا اقرار کر سکے، لوگوں کے سامنے اظہار کر سکے، اور پھر اس کے سامنے نیکی اور بدی کی راہیں سجائی دی، اور پھر اس کو خیر و شر کا راستہ بتا دیا گیا، یہ تمام چیزیں اس کو تصرفات کا مالک بنا دیا گیا، بہت سی چیزوں میں اس کو قدرت عطا کی گئی، یہ تمام چیزیں، یہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو عطا فرمائے ہیں۔ اس کو اگر جو ہے وہ انہیں غور و فکر کرے، اس کے بارے میں خود اپنی ذات اور اپنے وجود کے بارے میں اگر غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے قدرت کی، جو وہ چل پھر رہا ہے، جو زندہ ہے، جو دنیا میں کھا پی رہا ہے اور سانسیں لے رہا ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان ہی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رزق کا بھی ہم نے ہی ذمہ لیا ہے، جو آسمانوں سے ہم نے بھیجا ہے، آسمانوں سے بارش برسا کر اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام زمین سے فرمایا بندوں کے لیے۔ وہ رزق کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں، نہ صرف کھانے پینے کی چیزیں بلکہ دیگر اشیاء بھی جو انسان استعمال کرتا ہے وہ سب کا سب رزق ہی میں آتا ہے، جو بھی اس کی استعمال کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور پھر وعدہ کیا ہے اس سے، کہ اس بات کا قیامت کا وعدہ ہے، حشر نشر کا وعدہ ہے، جزا و سزا کا وعدہ ہے، اور کہہ دیا گیا ہے کہ تم کو یہ سب چیزیں دے کر چھوڑ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ تم سے حساب لیں گے ہم، اور تم سے جو ہے جواب دہی جو ہے تم سے طلب کریں گے، اور حساب و کتاب تم کو دینا ہوگا ایک دن۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی، یہ آنے والا واقعہ اسی طرح حق ہے جس طرح تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں آسمانوں اور زمین کی کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اس سے پہلے یہ تمام کی تمام حق اور سچ ہے، اور جو آخرت کا جو وعدہ ہے وہ حق اور سچ ہے، اس طرح سے حق اور سچ ہے جس طریقے سے تم بات کرتے ہو، یعنی بات کرنا بالکل حق ہے، جو تم اپنی زبان سے کچھ کہتے ہو جس کے بارے میں تم کو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہوتا، ویسے ہی قیامت کے بارے میں کوئی شک و شبہ تم کو نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی حق ہے۔ هل أتاك حديث ضيف إبراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ یہاں سے انبیاء کرام کے کچھ واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ وہ بات اگر نہیں مان رہے ہیں کفار آپ کی تو آپ دل چھوٹا نہ کیجیے، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ان کی قوموں نے ان کی تکذیب کی۔ تو یہاں سے سب سے پہلے انہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ مہمان آئے، اور مہمان کون تھے؟ وہ مکرم اور معزز مہمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس آئے تو انہیں سلام کیا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کیا۔ قوم منکرون، یہ ان کے لیے کچھ اجنبی سے تھے، یعنی وہ ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ وہ کون ہیں، بس انہوں نے بھی سلام کیا اور انہوں نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر وہ خاموشی کے ساتھ مہمانوں سے کچھ کہے بغیر ضیافت کے انتظام کے لیے اپنے گھر میں چلے گئے کہ مہمان بتکلف یہ نہ کہیں کہ ان کی حاجت ہی کیا ہے۔ پھر ایک موٹا تازہ بھنا ہوا گائے کا بچھڑا لے آئے۔ فقرباہ الیہم فقال الا تأکلون، اور اس کو ان مہمانوں کی آگے پیش کر دیا، اور مگر مہمانوں نے ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ جو مہمان آئے ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ میرے گھر مہمان آئے ہیں، ان کی میزبانی کے لیے اندر جا کر ایک تلا ہوا بچڑا لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا، اور رکھ کر ان کو کھانے کے لیے کہا۔ انہوں نے نہیں کھایا، اس وجہ سے نہیں کھایا کہ وہ فرشتے تھے، وہ کھا نہیں سکتے تھے، اور پھر جب نہیں کھائے تو ان کو یہ خوف آیا کہ آخر یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ کوئی آنے والا اگر کسی کے ساتھ کوئی انہیں خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کا کھا پیتا ہے، اور اگر کوئی شر اس کے دل میں ہوتا ہے تو وہ نہیں کھاتا ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ آخر یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، کیا ان کے دل میں کوئی شر ہے؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، پھر وہ اپنے دل میں ان سے خائف ہو گئے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اس وقت ان فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، ساتھ ہی انہوں نے ایک دانشمند لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ تمام باتیں ہونے کے بعد ان لوگوں نے اپنا اظہار کر دیا کہ ہم فرشتے ہیں اس لیے ہم نہیں کھا سکتے، آپ خوف نہ کیجیے اس بات سے۔ اور پھر انہوں نے ایک خوشخبری سنائی ایک علیم لڑکے کی، یعنی ایک جاننے والے لڑکے کی۔ یہ کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، حضرت سارہ کے بدن سے جو پیدا ہوئے تھے۔ جو اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، جو بڑے صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ دوسرے صاحبزادے تھے۔ انہی کی نسل سے بنی اسرائیل چلی۔ ان کے فرزند جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان سے ہزاروں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، ان کی نسل سے بنی اسرائیل انہی کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ان کا تذکرہ ہے کہ ان کی پیدائش کے تعلق سے خوشخبری سنائی گئی فرشتوں کے ذریعے سے۔ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، تو ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی میں تو بوڑھی اور بانجھ ہوں۔ اور پھر جب یہ خوشخبری فرشتے دے رہے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ وہیں کہیں پر قریب کھڑی ہوئی تھی۔ بے اختیار ان کی زبان سے کچھ الفاظ ایسے نکل گئے جو حیرت اور تعجب کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اتنی بوڑھی اور پھر اس کے اوپر بانجھ، تم مجھے ایسی خوشخبری دے رہے ہو کہ مجھے لڑکا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ایسے ہی سوال کر دیا۔ قالوا كذلك قال ربك، پھر ان فرشتوں نے کہا کہ آپ کے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ انه هو الحکیم العلیم، بے شک وہی بڑے جاننے اور حکمت والے ہیں۔ اس وقت جب لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی اس وقت حضرت سارہ کی عمر 99 سال تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بتایا جاتا ہے 100 سال کی تھی، تو اس لیے انہوں نے اس پر تعجب کیا تھا۔ یہ تمام واقعے میں جو عبرت اور نصیحت کے پہلو ہیں وہ سن لیجئے، کیونکہ واقعات کا سنانا قرآن کا کام نہیں ہے۔ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ صرف قصے کہانیاں سنا دی جائے اور لوگ مزے لے کر اس کو سن لیں۔ اس میں جو سب سے پہلی جو نصیحت ہے اس میں حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، جو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان کون تھے؟ کیا آپ کو خبر پہنچی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا، ہم نے آپ کو اس کی اطلاع دی
یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا اور اس بارے میں کچھ بھی آپ کو نہیں معلوم تھا، وہ ہزاروں سال پرانا واقعہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو جو ہے بتا دیا، اور بتانے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پر بتایا۔ تو یہ جو ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ واقعہ ہم نے آپ کو بتایا بذریعہ وحی۔ اور پھر دوسرا عبرت اور نصیحت کا پہلو اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، بشکل انسان آتے ہیں، تو وہ پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں ان کو کہ وہ فرشتے ہیں، اور ان کے میزبانی کے سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں، ان کے سامنے لا کر کھانا رکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہے بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، وہ نہیں پہچان پائے کہ وہ فرشتے ہیں۔ آج لوگ جو جس قسم کی باتیں کرتے ہیں انبیاء کرام کے تعلق سے یا دوسرے اولیاء اللہ کے تعلق سے کہ ان کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، ان کو غیب کا علم ہوتا ہے، یہ ساری باتیں، یہ ساری آیتیں ان تمام باتوں کی نفی کرتی ہے۔ جو لوگ اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں ان کو یہ عقیدہ بدل لینا چاہیے، اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا۔ آگے لوط علیہ السلام کے پاس بھی جب فرشتے پہنچے تو ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ فرشتے ہیں، وہ بھی ان کو جو ہے بچوں کی شکل میں گئے ان کے پاس، حسین حسین نوجوان بچوں کی، تو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ میرے پاس کیوں آئے ہو، کہ ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ اس میں نصیحت کے پہلو رکھے ہیں۔ اور ایک بات، جو مہمان اگر کوئی کسی کے پاس آئے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میزبان ان کے لیے اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کرے، جو کچھ بھی ان کے پاس مہیا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو بھی ان کے پاس اس وقت موجود ہو اس کو اس کے سامنے لا کر رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی گلی سڑی چیز، پھینکنے کی جو چیزیں ہیں وہ لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دے، نہیں، بلکہ مہمانوں کا اکرام مسلم جو ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ اس کو اچھی سے اچھی چیز کھلائی جائے اور ان کی تواضع کی جائے اور ان کا اکرام کیا جائے، یہ باتیں بتائی گئی ہے۔ اور مہمان کے سامنے کوئی کھانے پینے کی چیز لا کر اس کے سامنے رکھ دینا چاہیے، زبردستی اس کی پلیٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے، قریب کر دیا یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اگر زبردستی آپ اس کے پلیٹ میں ڈالیں گے تو وہ نہیں کھائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو لیے زیادہ ہو جائے یا وہ چیز اس کو پسند نہ آئے۔ یہ تمام جو ہے اس میں عبرت کے پہلو تھے۔ اور جو ہے جو آخر میں حضرت سارہ کا جو ذکر کیا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو چاہیں ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔